اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہے کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہمارے جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم سب اپنے اس خوبصورت محبت والے دوست شوکت صاحب کے گھر میں اس محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں۔ خوبصورت محافل سجی، خوبصورت محبت کا اظہار کیا دوستوں نے، محبت میں اکٹھے ہوتے رہے، محبت میں بیٹھتے رہے اور محبت کی ہی باتیں ہوتی رہی۔ کوشش ہر بندے کو یہی کرنی چاہیے کہ اس کا وجود جو ہے وہ اسی انداز سے دنیا میں رہے کہ اس کے وجود سے، جیسے میں آیا تو محفل میں تو راجہ صاحب بیان فرما رہے تھے، خوبصورتی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر فرما رہے تھے، فیصل صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی، قاری صاحب بات فرما رہے تھے میلاد پاک کی۔ میلاد پاک کے انعقاد، محافل میلاد پاک کو سجانا، ان میں اکٹھے ہونا، بیٹھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک ہے ہی اسی انداز سے، اسی شان سے آپ تشریف لائے ہیں دنیا میں کہ آپ کے رب نے خود فرمایا کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تشریف لانے سے، آپ کی آمد پاک سے جو مخلوق کو حاصل ہوا وہ یہ کہ نفرتیں ختم ہوئی اور محبتیں عام ہوئی، دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہوئی، آپس میں ہم سب کو بھائی بھائی بنا ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک ہے اسی انداز سے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں ہمیں ملتا بھی یہی ہے۔ قبلہ صاحب کے خوبصورت بیانات ہوئے مختلف مقامات پہ اسکاٹ لینڈ میں، رات ابھی ذکر بھی ہوا کہ رات گلاسکو میں بھی قبلہ صاحب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر جو پیغام دے رہے تھے کہ آپ کی محبت ہمیں سکھاتی کیا چیز ہے، آپ کی اتباع، آپ کی غلامی، آپ کے احکامات و فرمودات پہ سچے دل سے عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور کیونکہ اللہ کریم نے بھی بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہمیں ہر پہلو کے بارے میں مکمل رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں پر کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ والدین ہیں تو ان کے لیے مکمل رہنمائی ہے کہ انہوں نے اولاد کے ساتھ کیسی محبت کرنی ہے، اولاد کا کیسا خیال کرنا ہے، اولاد کے حقوق کو کس طرح سے سامنے رکھنا ہے۔ اولاد ہے تو ان کے لیے بھی بڑی بہترین رہنمائی موجود ہے کہ ان کے لیے والدین کا ادب، والدین کے ساتھ کس انداز سے تعلق رکھنا ہے، مکمل طور پہ رہنمائی موجود ہے۔ شوہر کے لیے مکمل طور پہ رہنمائی موجود ہے کہ اس نے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں۔ بیوی کے لیے مکمل رہنمائی ہے کہ اس نے شوہر کے حقوق کا کیسے خیال کرنا ہے، پڑوسی کے بارے میں۔ ہر حوالے سے کوئی ایک ایسا پہلو ہے نہیں جس کے بارے میں ہمیں مکمل رہنمائی نہ ملی ہو۔ اب اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو کیا اس سے اللہ کریم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں؟ جب ان احکامات و فرمودات پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری ذات کو فائدہ پہنچے گا، ہمیں اس سے نفع ہوگا، ہم دنیا میں بھی بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے، قبر میں بھی ہمارے لیے راحت ہے، اور روز محشر بھی ہمیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ادھر بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے کوشش سب کو اس عمل کی کرنی چاہیے، اور زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارا زیادہ وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے سے قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا۔ ہمارے سے قبر اور حشر میں جو سوال ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے زندگی کو کیسے گزارا، تیرا کیا رد عمل تھا فلاں چیز کے بارے میں، تو نے فلاں جگہ پر کیا رول پلے کیا، تو نے کیا نفرتیں پھیلائی، کیا تو نے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا، یا تیرا وجود تو کیا کرتا رہا، تو نے کیا کیا۔ یہی سوال ہونا ہے، اور اسی پہ ہی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اسی پہ ہی اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے کہ میرا وجود میں کیا کر رہا ہوں، میرے سے کیا ہو رہا ہے، کیا میں اپنے آقا علیہ السلام، کیونکہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اتباع میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ ہمارے رب کی رضا کا واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب جو محبت کی بات ہے، 2-4 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، بھرپور توجہ دیا کریں تاکہ بات سمجھ بھی آئے، سیکھیں بھی، اور اللہ سے دعا کیا کریں، یہ نہیں تو کٹ سنی تھے تو بار کچھ سمجھے، کچھ سیکھے اور کچھ عمل کی کوشش کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کہ آپ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے، اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ، اترو بھی آگے نعتی پڑھ لی، لیکن آپ کی محبت کا جیسے قبلہ صاحب رات فرما رہے تھے تقاضا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس پہ 2-3 منٹ بات کروں گا اور ختم بات کر دوں گا۔ کیا کوئی بندہ مسلمان ایسا ہے کہ جس سے یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، معاف فرمانے کا حکم دیتے ہیں، غیبت سے منع فرماتے ہیں، جھوٹ سے منع فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بارہا مرتبہ فرماتے ہیں کہ تیرا وجود گرد و نواح والوں کے لیے ہونا چاہیے تو صرف اور صرف نفع کا باعث ہونا چاہیے، تیرے وجود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تیری زبان سے نہیں پہنچنا چاہیے، تیرے گمان جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں، زبان تو بڑی دور کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تجھے گمان بھی رکھنا ہے اپنے بھائی کے بارے میں تو اچھا رکھنا ہے۔ اب اٹھائے نا ہاتھ، مطلب یہ سوچ کے اٹھائیں کہ کیا ہم اپنا ذہن، اپنا دل دوسرے بھائی کے لیے پاک رکھتے ہیں؟ بڑا سا کوسچن مارک آ جائے گا۔
بندہ شرمندہ ہو جانے لگ پڑے گا کہ میرے نبی پاک نے تو فرمایا کہ اچھا گمان رکھ، مت بری سوچ رکھ۔ ادھر دو کو آپس میں ویسے تو خسر پھسر کی میں نہ سرگوشی ہیں، لیکن دو کو باتیں میں تو تیرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ تیرے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کر رہی ہیں، بلکہ تیرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ دو بھائی ہیں میرے لیے اچھی بات کر رہے ہوں گے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دو بندوں کو ادھر ہو کے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں اور کوئی بات کرے، آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے اچھی بات کر رہے ہوں گے، یا آپ کے دل میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی بری بات کر رہے ہوں گے۔ بڑے آسان سوال بندہ اپنے اندر سے خود جواب دیتا چلا جاتا ہے، اور جب نفی میں جواب آئے نا تو شرم آنی چاہیے، ندامت محسوس ہونی چاہیے کہ ہم کس نبی پاک کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں گمان نیک رکھ، سوچ اچھی رکھ، خیال اچھا رکھ، اور آپ نے تو فرمایا جب یہ رکھے گا نا تو یاد رکھیے میرے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ رب سب کچھ کرنے والا ہے نا۔ کون ہے دلوں کو پھیرنے والا؟ اللہ ہی ہے نا، دلوں کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اچھا گمان رکھے گا تو ذہن میں رکھ یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، تو تیرے لیے سب اچھی سوچیں پیدا ہونی چلے جائیں گی، اور اگر تو برا گمان رکھے گا تو یہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، یہ تیرے جو اندر کی گندگی ہے وہ تجھے، اور پھر ظاہر ہے کام خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں ہمیں کوشش اس عمر کی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ایک چیز پریکٹیکلی کر کے، ایک ایک چیز پریکٹیکلی کر کے ہمیں اس کو سمجھایا ہے، دکھایا ہے کہ دیکھو آپ علیہ السلام آپ کے حوالے سے کس قدر کیسے کیسے معاملات، بچوں کو بھی یاد ہے وہ خاتون کیا کرتی تھی، یہ خالی پڑھ کے اور بیان کر دینے کے لیے نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے۔ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی ہے؟ راجہ چودھری پیر مولوی ہے کہ اوقات کیا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے؟ بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، اور آپ ہماری تربیت فرماتے ہیں، آپ ہمیں سنوارتے ہیں، آپ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس لیے وہ سب کو یاد ہے آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، وہ عورت کیا کرتی تھی؟ ادھر رستے میں گندگی بکھیر دیتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈال دیتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی جگہ یہ نہیں نظر آ سکتا، کوئی کسی جگہ پہ نہیں بتا سکتا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کی آمد پاک سے اور آپ علیہ السلام کے اس انداز کو اختیار کرنے تک آپ کا ایک ایک لمحہ موجود ہے۔ پورے سیرت پاک کے حوالے سے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کے، اعلان نبوت کے بعد سے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ کوئی بندہ اگر ہے نکال کے لا کے دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے کسی کو معاف نہ فرمایا ہو، آپ علیہ السلام نے کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہ اختیار، یہ تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کرنی ہی نہیں چاہیے، مجھے خود ندامت محسوس ہونی چاہیے کہ میں اس نفی کے حوالے سے بات کروں۔ آپ تو ہمیشہ سراسر رحمت ہی رحمت اور رحمت ہی رحمت۔ اب یہ میری اور آپ کے تربیت کے لیے ہے کہ وہ آج پھینکتی، اور آپ علیہ السلام سے پتا تھا آپ کا راستہ ہے، آپ تشریف لے جاتے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، وہ نہیں تھی، ادھر وہ نہیں تھا، اور وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کدھر ہے وہ؟ آپ کو خبر تھا، پتا تھا آپ کو، تو پتا چلا کہ وہ علیل ہے، بیمار ہے، آج اس قابل ہی نہیں کہ واقف۔ اب اس وقت فی وقت دیکھا جائے نا تو میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب یہی کہیں گے کہ دیکھا نا جزا بھی چاہ گئی نا، پہ گئی نا، عام مخلوق کو تو چھوڑ ہی دو، راجے چودھری سے چھڈو نا پیچھے، جو لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے نا دین کی تربیت کرنے کا، انہوں کا اپنا حال بہت برا ہے۔ وہ کہتے دیکھا نا آج پکڑی جا گئی پہ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تو بیمار ہے، تیرے معاملات، تو کوئی ایسا مسئلہ جو تو نہ کر پا رہی ہو مجھے بتا، میں اپنے ہاتھ سے میں تیرے کام کر دوں، میں تیرے معاملات ٹھیک کر دوں۔ جب اس نے یہ دیکھا نا، یہ حال دیکھا نا،
یہ کیفیت دیکھی، اس کے بعد کوئی رستہ اس کے پاس رہ جاتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو چاہیے اپنے آقا کی تعلیمات کو لے، خدا کے لیے لو۔ ایک لمحہ رات کو پیر صاحب قبلہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ موت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک سیکنڈ بچے کی آ جاتی ہے، جوان کی، بزرگ کی، ایک لمحہ نہیں۔ ان لمحات کو غنیمت سمجھو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ سچے دل سے۔ سب سے بڑی بات تو جو اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر اس چیز کو قابو کرو، اتنی راحت ملے گی، اتنا سکون ملے گا، اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کرو گے کہ جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ خالق نے بتایا کہ جو یہ دے لو، جس سے روکے رک دو، روک لو اپنے آپ کو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو رحمت ہے، آپ تو دیکھنا ہی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم لائٹ ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، پیس آف مائنڈ ہو۔ ہم خود اپنی جانوں کے دشمن ہیں، ہمارا پسند ہمیں میں نے مار رکھے ہے، اسی کہندے کچھ ہاں کردے کچھ ہاں، لوگوں کے لیے کچھ ہے، اپنے لیے کچھ ہے، اس دل کو سخت کیا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے دوستو، خدا کے لیے حقیقت کو سمجھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ والا تعلیمات کو اپناؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھو کس قدر سکون ہے، کس قدر اطمینان ہے، کس قدر۔ اور جیسے میں بات کر رہا تھا اسی میں بات ختم کرتا ہوں، اس خاتون کے پاس پھر کوئی رستہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ بڑے اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے کلمہ و شریف پڑھ لے کہ ایسے شفیق، ایسے کریم، ایسے مہربان کہ میں کیا سے کیا اور یہ کیا۔ ایک اور خاتون، وہ اس کو پتہ چلا کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، ہر وقت خرافات نکالتی رہتی۔ پھر ایک دن اس نے خیال کیا میں ایسا نہ کروں، ادھر سے نکل جاؤں، سامان لے کے نکلی، دیکھ رہی تھی کوئی ملے، ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ آپ کو اس کا ہر چیز کا پتہ تھا کہ یہ کیا کرتی ہے، میں کدھر، یہ وزن ہے نہیں اٹھا سکتی، کیا مسئلہ ہے۔ عرض کر اس نے کہا کہ بس میں یہ چھوڑ کے جگہ جانا چاہتی ہوں کہ کہیں ان کا سامنا نہ ہو جائے اور میں ان پہ ایمان لے آؤں، کیونکہ میں نے سنا ہے جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے اچھا میں تو مدد چاہتی ہے، بڑا سامان ہے، میں نہ اٹھا کے تجھے ادھر تک پہنچاؤں۔ اٹھایا، ساتھ لے کے، کون لے کے جا رہا ہے اٹھا کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کا؟ جس کا تو میں تو وہ باتیں کرتا نہیں کہ جو وہ عام علماء کر دیتے ہیں، وہ کیا کیا کہتی تھی، کس کس کے سے، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے یہ فرمایا کہ خبردار وہ ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، روحانی طور پہ بندہ گرتا ہے۔ تو خیر جب وہ پہنچے ادھر، اور جب اس نے اپنی منزل پہ پہنچ گئی تو اس نے کہا کہ بہت زبردست ہیں آپ، کمال کے ہیں آپ، لیکن آپ نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے سے دور رہنا، ان کو جو دیکھ لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ میں ہی ہوں، ایک لمحے میں قدموں پہ گر پڑی کہ میں کیا سنتی تھی تو آپ کیا ہے، آپ کیسے شفیق ہیں۔ ہم مسلمان اگر ایسے بنے، ایسی کیفیات ہوں، جدھر کسی اسٹریٹ پہ رہتے ہیں، کسی علاقے میں رہتے ہیں، ہم مسلمان سچے ہوں، کھرے ہوں، پڑوسی کا خیال رکھنے والے ہوں، اس کے گھر اپنے چیز اس کے طرف پھینکنے والے نہیں بلکہ اس کے آگے سے گھر اٹھانے والے ہوں، اس کے گھر میں اچھی چیزیں بھیجنے والے ہوں، کیسا اچھا امپریشن ہوگا ایز اے مسلم۔ پھر بڑا شوق ہوتا ہے اس کی کھچ لو طریقت، اس کو پکڑ کے لے آؤ، پیر کے ہاتھ میں دے دو، یہ بھی ہمارا پیر بھائی بن جائے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، دیکھنے کے بعد اگلا کمال ہے، کیسی تربیت کی ہے اس کے شیخ نے۔ میں خود کیوں نہ چلوں ادھر سے، میں بھی کچھ روشنی لوں، پیدا ہوئے۔ میں اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں اور میں نے اکثر کی اور اس پہ اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، سعادت اللہ غور سے سن، یہ ان کی بات ہے جو جن کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ملتان سے تشریف لا رہے تھے، پنڈی کی طرف آنا تھا، جو برجی لاہور، ادھر سے آپ نے گزرنا تھا، لاہور دے ساتھی ادھر کٹھے ہوئے سن۔
کہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ ٹرین پہ جب تشریف لے جاتے تو اسٹیشن پہ اکٹھے ہو جاتے، بائی روڈ تو جس شہر میں سے گزرنا ہوتا ادھر دوست اپنے اپنے علاقوں میں اکٹھے ہو جاتے کہ ملاقات ہو جائے گی. جو برجی پہ آپ نے گزرنا تھا ادھر عباس صاحب پہلے آ کے کھڑے ہو گئے، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. فیصل صاحب آئے، عباس صاحب لپ کے سینے سے ملنے آ کے 2-3 باری گھٹ کے ملے، کیسے ہو، ٹھیک ہو، نال والی دکان تے دیکھا کوئی بوتل شوتل کوئی چیز ملے، لے آ کے فیصل صاحب کی پلائی. ادھر سے مہربان صاحب آ گئے. اب یہ دو پہلے ایک میں میزبان تھا، حالانکہ سب ادھر سڑک پہ کھڑے ہیں، ایک تھا، اب دو مل گئے ان کو ان کی خدمت کرنے کے لیے، انہیں ویلکم کرنے کے لیے. ادھر سے پھر شہزاد صاحب تشریف لے آئے، تنویر صاحب تشریف لے آئے، حسن آ گئے، عبدالعزیز صاحب، مدنی صاحب، اور وہ جو پہلے 5 2 سے 3 3 سے 4 4 سے 5 5 سے 6 6 سے 7، جب وہ ایک اور آتا تو وہ 7 8 لپکتے اس کی طرف کہ ہم اس کو پہلے ملے، ہم اس سے پہلے سلام کریں. کوئی بھی جو اسے آلے نا ہی ہو کے ادھر دیکھنے لگ پڑا نہیں سے، بلکہ لپکتے آگے آگے ہو کے لپک رہے ہیں، مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے کو گلے سے لگا رہے ہیں. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کہ تیرے اور میرے نبی اور مجھے، میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، ایک بار نہیں 1000 مرتبہ میں نے ہر اپنی روحانی اولاد کو یہ کہا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنا وہ امتی بہت اچھا لگتا ہے جس میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اس سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے، وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے. اس سے بھی ہاتھ اٹھاؤ. جوڑن